بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود اور دیگر کفار و مشرکین کے بغض و عناد اور ان کی مخالفت کی وجہ سے مایوس ہو کر وہاں سے نکلے اور ملک شام کے علاقہ کنعان میں جو اب فلسطین کہلاتا ہے جا کر قیام پذیر ہوئے، اور جناب یعقوب علیہ السلام کے عہد تک اس خاندان کا اسی جگہ قیام رہا، اور پھر انقلاب زمانہ سے جب جناب یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور بازار مصر میں بحیثیت غلام فروخت کیے گئے اور بالآخر مصر کی مسند اقتدار پر بیٹھے، تو انہوں نے اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام کو تمام خاندان سمیت مصر بلوایا، اور ان کے جانے کے بعد کنعان یعنی موجودہ فلسطین پر ایک جبار اور سرکش قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا، جو قومیں عاد میں سے تھے، جو کہ بڑے ہیبت ناک قد و قامت، بے ہنگم ڈیل ڈول اور بے پناہ قوت و طاقت کے مالک تھے۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام کے جب مصر میں ملکی اور غیر ملکی کا سوال ابھر کر سامنے آیا، اور اس سیاسی کشمکش میں وہاں کی مقامی قوم قبط مسند اقتدار پر قابض ہو گئی، اور اس کے ارباب اقتدار نے جو فرعون کہلاتے تھے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے۔ اس وقت خدا نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کے عہد میں خدا قدیر نے فرعون اور فرعونیوں کو دریائے نیل میں غرق کیا، اور اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ تب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بشارت دی کہ تم لوگ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کنعان یعنی فلسطین واپس جاؤ گے، اور وہاں خدا تمہیں بڑا اقتدار اور وقار عطا فرمائے گا۔ یہ بشارت سن کے تو لوگ بہت خوش ہوئے، مگر جب اس اقتدار کے حاصل کرنے کی منزل قریب آئی، یعنی جب فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہوئے اور بنی اسرائیل کو ان کے مظالم سے نجات ملی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کنعان چلو اور اس پر قابض قوم عمالقہ سے مقابلہ کرو، اور ہرگز کسی قسم کی کمزوری نہ دکھاؤ اور دشمن کو پیٹھ نہ دکھاؤ، آخری فتح تمہاری ہوگی، کیونکہ خدا نے یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ پس جب جہاد کا وقت آیا تو ان لوگوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، جس کی تصویر کشی قرآن نے کی ہے، اور جس چیز نے ان لوگوں کی بزدلی میں اضافہ کیا اور جلتی پر تیل چھڑکا، وہ یہ تھی کہ بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین کی تازہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے 12 آدمی روانہ کیے تھے۔ انہوں نے کچھ عرصہ وہاں قیام کیا اور قابض قوم کے حالات و واقعات کا جائزہ لیا، اور جب واپس آئے تو باوجود یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اپنے چشم دید واقعات میں سے کوئی ایسا واقعہ بیان نہ کرنا جس سے قوم کا حوصلہ پست ہو، مگر ان 12 اشخاص میں سے 10 نے تو حکم عدولی کرتے ہوئے برملا بنی اسرائیل کے سامنے اس قوم کی قوت اور طاقت، قد کاٹ اور ان قلعوں کے مضبوطی کے واقعات کچھ اس انداز سے بیان کیے کہ ان لوگوں کے چھکے چھوٹ گئے، اور بالآخر بڑی جرأت و جسارت کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ہم ایسی قوم سے نہیں لڑ سکتے، اور شام کی سرسبز زمین، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشموں اور وہاں کے لہلہاتے ہوئے باغات پر قبضہ کرنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے ذوق شوق میں اپنی زندگیوں سے ہاتھ نہیں دھو سکتے، اور اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم نہیں بنا سکتے، ہم تو بس مصر جائیں گے۔ بہرحال ان 12 افراد میں سے صرف 2 شخص ایسے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے لب کشائی نہیں کی تھی، اور بنی اسرائیل کو عمالقہ کے اپنے چشم دید حالات نہیں بتائے تھے۔ وہ اس موقع پر آگے بڑھے اور بنی اسرائیل کو سمجھانے اور ان کی ہمت بڑھانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ بے فائدہ رہی۔ قرآن نے ان 2 اشخاص کا نام نہیں بتایا، مگر مفسرین نے ان کا نام یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا لکھا ہے۔ بہرحال انہوں نے حتی الامکان قوم کو سمجھایا بجھایا کہ نہ ڈرو اور قدم بڑھاؤ، شہر بیت المقدس کے دروازہ تک پہنچ جاؤ اور دشمن پر حملہ کرو، نصرت الہی اس طرح تمہارے شامل حال ہوگی کہ دشمن بھاگ جائے گا، تم غالب آ جاؤ گے۔
اور کامیاب و کامران ہو کر شہر میں داخل ہو جاؤ گے۔ مگر ان بزدلوں نے جب اپنے نبی کی بات نہیں سنی اور نہ مانی تھی تو ان کی بات کیا مانتے، اس لیے بڑا اکڑا ہوا اور بھونڈے انداز میں جواب دیا کہ جب لڑنا نہیں ہے، صرف دروازہ شہر تک جانا ہے تو پھر ہمیں وہاں جانے کی کیا ضرورت، بس آپ جائیں اور آپ کا پروردگار، اور دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اس گستاخانہ جواب سے دل برداشتہ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، پروردگار، میں اپنی ذات اور بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، بس تو ہی ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امتحان کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تھے، سوائے حضرت ہارون، حضرت یوشع اور حضرت کالب کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اس طرح شرف قبولیت بخشا کہ فرمایا، اب وہ سرزمین شام 40 سال تک ان پر حرام ہے، اب یہ اس زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، پس اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس لکودک صحرا میں، جس کو صحرائے سینا یا تیائے اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس طرح مجبور و محصور اور نظر بند کیا کہ پورے 40 سال تک نہ شام جا سکے اور نہ واپس مصر لوٹ سکے، نہ کوئی فوج، نہ پولیس، نہ جیل خانہ، اور نہ اس کی بلند دیواریں، اور نہ اس کا کوئی آہنی اور مضبوط دروازہ، صرف مختصر سا خالی میدان جو مصر و شام کے درمیان ہے۔ اس میں خدا نے اس طرح ان کو قید کیا کہ 40 سال کی مسلسل جدوجہد کے باوجود نہ شام جا سکے اور نہ واپس مصر لوٹ سکے۔ ہوتا یوں تھا کہ سارے دن کے سفر کے بعد جب شام ہوتی تو پتہ چلتا کہ صبح جہاں سے چلے تھے پھر آ کر اسی جگہ واپس پہنچ گئے ہیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اسی صحرا میں اپنی قوم کے ساتھ تھے، اس لیے انہی کی دعا و برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زیر عطاب قوم کو مختلف نعمات سے بھی نوازا تھا۔ ان کے پانی پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر سے چشمے جاری کیے اور کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا، اور اس صحرا میں ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اس طولانی مدت کے دوران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آسمانی ماموریت انجام کو پہنچی۔ تب خدا کے حکم سے وہ دونوں کوہ ہود پر گئے، وہاں جا کر حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جسد خاکی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب وہ بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے اور انہیں ہارون علیہ السلام کی وفات کی اطلاع دی تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ خود انہوں نے ہی ہارون علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اس پر خدا نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے آگے سے پردے اٹھا دیے تاکہ وہ جان جائیں کہ ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ ہارون علیہ السلام صحیح و سالم زمین و آسمان کے درمیان ایک تخت پر بیٹھے ہیں۔ اس سے انہیں پتہ چل گیا کہ ان پر طبعی موت وارد ہوئی ہے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ ہود کی چوٹی پر گئے اور وہاں سے فلسطین اور بیت المقدس پر ایک نظر ڈالی۔ پھر اسی مقام پر ان کی روح قبض کر لی گئی اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ اسی اثناء میں بنی اسرائیل کے عمر رسیدہ لوگ بھی موت سے ہمکنار ہو گئے۔ بعد ازاں خدائے علیم و حکیم نے حضرت یوشع بن نون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، عہدہ نبوت پر سرفراز فرمایا، اور 40 سال کی مدت قید ختم ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے باقی ماندہ افراد اور نئی نسل کو ہمراہ لے کر جہاد بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے، اور خدا کے وعدہ کے مطابق ارض مقدسہ اور شام اور اس کے علاقہ کینان پر جہاد کر کے اپنا اقتدار قائم کیا، اور اس طرح بے پناہ دولت ان کے ہاتھ آئی۔ مولانا ابوالکلام لکھتے ہیں کہ جب کوئی قوم عرصہ تک غلامی کی حالت میں رہتی ہے تو اس میں بلند مقاصد کے لیے جد و جہد کرنے کی استعداد باقی نہیں رہتی، وہ غلامی کا امن پسند کرنے لگتی ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ اس پر حکم ہوا کہ تم 40 سال تک صحرائے سینا میں پڑے رہو۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ 40 سال کے اندر پچھلی نسل ختم ہو جائے
جسے مصر کی غلامانہ زندگی نے نکما کر دیا تھا، اور ایک اور نئی نسل پیدا ہو جائے جس نے بیاباں کی آزادانہ آب و ہوا میں نشو و نما پائی ہو۔ چنانچہ 40 سال کے بعد ایک نئی نسل ظہور میں آ گئی، اور وہ نسل حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں آگے بڑھی اور موجودہ سرزمین پر قابض ہو گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔